اب کوئی مسلمان اگین ویک تھے مسلمان، تو نہیں تھا کسی کے اندر طاقت کہ یہ بات عام کر سکے. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب شکار کر کے آ رہے تھے، اور ان کو کسی نے کہا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ انہوں نے بدسلوکی کی ہے. حضرت عبد حمزہ نے اپنی بو اور ایرو ویسے کہ ویسی اپنے پر رکھی ہوئی تھی، شکاری ماشاءاللہ شیروں کا کرتے تھے، تو اور سیدھا گئے اس کے پاس، ابو جہل کے پاس. ابو جہل کو مارا ایک تھپڑ، اور جب ابو جہل کو ایک تھپڑ رسید کیا نا تو اس کے منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا. مطلب کہ تھپڑ کی آپ انٹینسٹی دیکھیں کیسی ہوگی کہ منہ سے خون نکل گیا کہ تم میرے نیفیو کو کیسے جو ہے وہ ہاتھ لگا سکتے ہو، ہماری اوقات کیا ہے. میں اس کا دین فالو کرتا ہوں، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان لوگوں کی حالت خراب ہو گئی، حمزہ بن عبد المطلب مسلمان ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان کے بارے میں آئیڈیا لیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا اس کے بارے میں ہم نے سارا پڑھا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا قرآن میں کہ آپ کو یاد ہوگا عتبہ بن ربیعہ نے حضور کے چہرہ انور پہ ہاتھ رکھ دیا. اسی طرح جو ولید بن مغیرہ تھا وہ حضور کی باتوں سے انسپائر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہی کہا تھا کہ جانتے سب کچھ ہے لیکن بس اپنی ایروگنس کی وجہ سے اسلام نہیں لے کے آتے. ابو طالب جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور کے چچا تھے، اور ان کا ایک بڑا، کیونکہ بنو ہاشم کے وہ سردار بھی تھے، تو ان کا ایک کنٹرول تھا. اور پھر انہوں نے اس کو ایز اے چیلنج لے لیا تھا کہ اب میں جو پروٹیکشن ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سختی سے کروں گا. تو اس لیے اب قریش کے پاس جو پہلے بناتے رہتے تھے پروگرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرٹ کرنے کا، اب انہوں نے سوچا کہ بات چیت کرتے ہیں. اور پہلی بات چیت انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بات میں نے وہ بتایا تھا، پہلے تو دنیاوی چیزیں آفر کی تھیں. اب انہوں نے کہا کہ وہ وہاں تو بات بنی نہیں، تو دنیاوی چیزوں کا لالچ نہیں ہے ان کو، تو اب جو ہے وہ آگے دین کے اوپر. اور دین پہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اوکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ لیٹس کمپرومائز، ایک دن آپ ہمارے خداؤں کی پوجا کر لیں، ایک دن ہم آپ کے خدا کی پوجا کر لیں گے معاذ اللہ. تو یہ کوئی فٹ بال میچ تو نہیں ہے کہ اسکور سیٹل کرنا ایک دن. تو بات یہ ہے کہ اسی وقت سورہ کافرون نازل ہو جاتی ہے. تو سورہ کافرون کا نازل ہونا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں جو قرآن کا نزول ہے وہ کسی انسیڈنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو اب آپ کو آج تک یہ بات یاد رہتی ہے، اور آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی کہ یہ اس پہ ہی نازل ہوئی ہے، یعنی کہ شان نزول اس کا یہ تھا سورہ کافرون، جس میں اللہ نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ نہ میں ان تمہارے خداؤں کی پوجا کرتا ہوں، نہ تم میرے خداؤں کی پوجا کرو گے، اور لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو بڑا کلیئر اللہ تعالیٰ نے ریولیشن میں یہ بتا دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ وہی والی چیز ہے کہ لیو اینڈ لیٹ لیو. ہمارے لیے آج کل جیسے ہم اللہ معاف کرے فرقہ وارانہ مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اگر ہم اور آپ صرف اس ریولیشن پہ عمل کر لیں تو یار جو ٹھیک ہے، کوئی بھی اللہ معاف کرے غیر مسلم تو ہے نہیں، بس فرقہ ہی کسی اور فرقے کی طرف عمل کر رہا ہے تو چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پہ، اور آپ اپنے پہ عمل کرتے رہیں. تو لیو اینڈ لیٹ لیو والی بات ہے. مسئلہ یہ کہ ہمیں ایمان کی حلاوت کا پتہ ہی نہیں ہے. ایمان کی حلاوت اتنی زیادہ ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کی سویٹنس کا مجھے اور آپ کو اندازہ تو چلے ہوتا ہی نہیں نا، ہم تو پیدل ہی ہیں ماشاءاللہ. تو ان سے پوچھے جن کو ایمان کی حلاوت کا پتہ ہے.
تو جو اس کی سویٹنس اتنی زیادہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر کہ جو دنیا کے کنگز ہیں یا بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کو اس کی سویٹنس کا پتہ چل جائے تو یہ آپ سے جنگ کریں اس سویٹنس کو حاصل کرنے کے لیے. تو ایمان کی حلاوت اتنی شدت والی چیز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ میرے پہ کھلی ہے نہ ان پہ کھلی ہے. ہم صرف جو ہے نا دین کو فرضی ٹکرے مار کے پورا کر رہے ہیں، وہ دین پہ نہیں ہے. تو اس لیے ایمان کی حلاوت اسی پہ کھلتی ہے جو انسان یہ کوشش کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح طرح ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا بڑا مشہور واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ بیٹھے دعوت میں تھے. اب آپ کو یاد رہے گا کہ 30واں پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خوبصورتی اب آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگی کہ انسیڈنٹس کے ساتھ کس طرح ان کو جوڑا ہے آیتوں کو. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کون تھے؟ ایک صحابی تھے جو نابینا تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو دعوت دے رہے تھے. اب وہ صحابی نابینا تھے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ حضور اس وقت مصروف ہیں. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ مجھے سکھائیے جو آپ لے کے آئے ہیں، اور مسلمان ہو چکے ہوئے تھے اور میں اور دین کے اندر بڑھنا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا نا برا لگا کہ میں اس وقت سردار قریش سے بات کر رہا ہوں، تو یہ بیچ میں یہ بات ان کی آ سکتی you could have come later on. یہ تو میرے اپنے گھر کی طرح ہے کہ میرے دین پہ آلریڈی آ چکے ہیں، لیکن یہ ٹائم شاید میں سردار مکہ سے بات کروں تو خوستہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے کیا ہے مسلمان ہو جائے. جیسی حضور کو یہ بات بری لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری آیتیں اتر گئیں. سورہ عبس 30واں پارہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، عبس و تولی، یعنی کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک طرح سے مطلب کہ جیسے کہتے ہیں نا اپنے پیارے کو ڈانٹتے، حضور کو ڈانٹا گیا. اس پہ پیار میں جس سے پیار ہوتا ہے نا اسی کو ڈانٹ پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیا فرمایا، اب یہ ذرا سنیے گا. میں بھی حیران ہو گیا تھا اس کا ترجمہ پڑھ کے. آپ 30واں پارہ رٹا ہوا سب کو، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کی پہلے الفاظ جو ہیں وہ کیوں نازل ہوا ہے. وہ ان نابینا صحابی شان میں نازل ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیا کہتے ہیں؟ ترش شروع ہوئے اور بے رخی برتی. کس سے؟ میرے اس بندے سے، اس بات پر کہ آیا اس کے سامنے وہ نابینا ہے، اور کیا خبر تمہیں شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا اگر آپ اس کی بات سنتے یا نصیحت سنتا تو نفع پہنچتا اس کو اور آپ کی نصیحت سے. اب یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا کلیئرلی ایک بات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کہ ذرا تھوڑا سا غصہ دکھایا اللہ نے، اور اس کے بعد کہا لیکن کوئی بے پرواہی برتتا ہے، یعنی کہ یہ قریش کے لیے کہ یہ تو بے پرواہ لوگ ہیں، آپ ان کی وجہ سے ان کا ٹائم کیوں اپنا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں اس بندے کے لیے جس نے ہدایت پہ نہیں آنا. اس کو ٹائم دیں جو آپ کے پاس ہدایت سیکھنے آیا ہے. تو تم اس کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہو، یعنی کہ ادھر حضور کو پھر یہ کہا گیا کہ کیا آپ قریش کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں کمپیئر ٹو دیٹ نبینا صحابی. حالانکہ نہیں ہے تو آپ پہ ذمہ داری اس کے سوا کہ اگر یہ نہیں سدھرتے، یعنی کہ آپ نے صرف میسج پہنچانا ہے، آپ کا کام نہیں ہے کہ یہ سدھرے نہ سدھرے. لیکن جو شخص آیا تھا آپ کے پاس دوڑتا ہوا اور وہ ڈر رہا تھا اللہ سے، تو کیا آپ اس سے بے رخی برتیں گے؟ ہرگز نہیں. بے شک قرآن سراپا نصیحت ہے، سو جو چاہے قبول کرے اسے. اب یہ آیات 12 آیتیں ٹوٹلی ان نبینا صحابی کے لیے آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ آیتیں ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے اٹھ گئے فوراً. یہ نہیں کہ ویٹ کیا
فوراً اٹھ گئے, اپنی جو جس چیز پہ بھی تشریف فرما تھے وہاں سے اٹھے اور چھوڑ دیا ان کو قریش کے سرداروں کو. عبداللہ ابن مکتوم کو جب بھی ملتے تھے اس کے بعد ہمیشہ اسمائل سے ملتے تھے اور کہا کرتے تھے, عبداللہ یا عبداللہ آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹا. جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم آیا کرتے تھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, عبداللہ آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنا برتاؤ ٹھیک کروں. حالانکہ حضور کی نیت یہ نہیں تھی, آپ کو پتہ ہے سب کو, لیکن بات یہ کہ اب یہ دو اس کے پیچھے ریزن ہے. کفار کے لیے اگر کوئی عقل مند کافر ہوگا نا تو وہ یہ کہے گا کہ یار ایک بندہ کیسے اپنے آپ کو ڈانٹ پلا سکتا ہے قرآن کے اندر, وہ تو اپنے آپ کو پرفیکٹ شو کرے گا. بی بی سی پہ ایک خاتون کا میں نے انٹرویو دیکھا, وہ مسلمان ہی یہ آیات پڑھ کے ہوئی تھی. تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایک کافر اس پہ غور کرے تو وہ کہے گا یار ایک انسان جو اپنے آپ کو پرفیکشنسٹ دکھا رہا ہے وہ کیسے اپنے آپ کو یہ الفاظ بیان کر سکتا ہے اپنے بارے میں. اچھا اب مسلمانوں کے لیے کیا ہے اس میں سبق؟ مسلمان کہیں گے, میں اور آپ کے اور میرے دل میں سوال آ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پرفیکٹ ہیں ہر کیس میں, لیکن کیونکہ اللہ نے ان کو اگزامپل بنانا ہے, اگزامپل بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ آپ اس چیز کو بہتر کیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے اس کے اوپر برا نہیں بنایا, اس کو فوراً امپروو کیا. یعنی کہ ایز اے مسلم, ایز اے ہیومن, ہمیں اگر کوئی کہتا ہے کہ یار آپ کی اس چیز میں کمی ہے آپ اس کو بہتر کر لو, تنقید برائے جو فائدہ جو ہوتی ہے اس کو تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید جو اچھی تنقید ہوتی ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو آپ اپنے لیے حاصل کر لو. تو ان 30واں پارے کی آپ کو جب بھی آپ یہ پڑھیں گے سورہ عبس, آپ کو ہمیشہ کون یاد آئے گا؟ عبداللہ ابن ام مکتوم, وہ نبینا صحابی یاد آئیں گے کہ جن کی شان میں اللہ نے آیتیں اتار دیں, حضور کو تنبیہ فرما دی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے جتنی عزت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی کرتے تھے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس کے اوپر ٹائم نہیں ہے, وہ بہت لمبا واقعات ہیں جس ڈفرینٹ اسٹیجز پہ حضور نے جس طرح عزت دی حضرت عبداللہ کو. تو اس کے بعد جو ہے اور یہ یاد رکھیے گا کفار کے لیے یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایک انسان جس نے اگر وہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ خود ہی گڑھ لیا معاذ اللہ, تو خود جو گڑھتا ہے نا وہ اپنی بتعریف نہیں, مطلب کہ وہ اپنی اوپر تنقید نہیں کرتا. اور مسلمان کے لیے اس میں سے یہ حاصل کرنے کی چیز ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کے لیے امپرومنٹ کے لیے کہا جا رہا ہے تو آپ ٹیک اٹ ایز اے نائس جیسچر, اپنی زندگی میں امپروو کریں, اس کو برا مت منائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں منایا اس چیز کو. اس کے بعد کفار اس کے بعد جو کفار نے دیکھا کہ یار یہ کام بھی بات نہیں بنی, سورہ کافرون والی بات بھی نہیں بنی, پھر ان کا کہ آپ اچھا اب آ گیا ہمیں کوئی سائن دکھائیں, میریکل دکھائیں, ہم دین لے آئیں گے. اب میریکل والی بات پہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے میریکل کیا مانگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں. تو چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کے لیے جب حضور نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے اور کہا کہ اللہ یہ میریکل پورا فرما دیں, تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے یوں جس طرح اشارہ کیا اس طرح 2 ٹکڑے ہو گئے. اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آیت بھی نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور قیامت قریب آ گئی. لیکن انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ یہ تو محض جادو ہے. تو اللہ معاف فرمائے, آپ جو مرضی کریں, وہی والی بات ہے. چاند 2 ٹکڑے کرنا ایک چھوٹا موضوع نہیں تھا, یہ بہت بڑا موضوع تھا, ایک چیز جو بہت دور ہے آپ سے, آپ نے اس کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا. اس کے بعد اچھا اس پہ انہوں نے یہ فوراً کہہ دیا کہ دس از محض اے میجک, معاذ اللہ.
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایک اور معجزہ دکھائیں, اور وہ معجزہ ذرا سنیے گا کیا معجزہ ہے. عرب کی زمین پہ حضور کو یہ اللہ تعالیٰ نقل فرماتا ہے سورہ میرا الاسراء میں آیت نمبر 90 سے 93 تک کہ the challenge the prophet, یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتے ہیں, we will never believe in you until you bring a spring to gush from the earth for us, یعنی کہ اس زمین سے ہمارے لیے پانی نکال دیں. اور یہ صرف یہاں تک نہیں رکے, پھر آگے چلتے گئے, اور until you have a garden of palm trees, یعنی کہ کھجوروں کا درخت جب تک آپ ہمارے سامنے, اور wine yards and cause rivers to flow abundantly in it, یعنی کہ یا تو ہمارے سامنے کھجوروں کے درخت اگائے اور اس کے اندر خوبصورت ویجیٹیشن ہو اور اس کے درمیان میں سے ریورز فلو کر رہے ہو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اور cause the, اب اللہ فرمایا اور cause the sky to fall upon us. You have claimed or bring Allah and angels before us face to face. اب یہ ساری یہ معجزات مانگنے ہیں. اس کے بعد اور until you have اور پھر یہ اگلا معجزہ دیکھیے کیا آپ کہہ رہے ہیں, آپ کا گھر جو ہے وہ یا تو سونے کا بنو اور آپ سیڑھی لگا کے کہاں چڑھ جائیں, معاذ اللہ ہیون پہ چڑھ جائیں, اور ہیون پہ چڑھ کے وہاں سے ایک کتاب لے کے آئے نیچے, پھر ہم آپ پہ بلیو کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا گلوری be to my Lord, حضور نے فرمایا glory to be my Lord, I am only a human messenger, that's it. کرنے کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں سارا کچھ, اللہ اس پہ قادر ہے. لیکن اگر یہ ہو گیا تو پھر کوئی نہیں بچے گا, وہی والی بات. تو اگر یہ میں نے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ کہتے میں کرنے کو تیار ہوں. حضور نے منع فرما دیا, اللہ سے ریکویسٹ کی کہ اللہ ان کو پتہ نہیں ہے, بے خبر لوگ ہیں, آپ چھوڑ دیں ان کو. اللہ کہتے تھے میں سب کچھ کر سکتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک چیز کی یقین دہانی کرے گی, جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں بھیجوں. اور پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت عذاب کا دھڑکا لگا رہتا تھا. بارش آتی تھی, بادل آتے تھے, زلزلہ آ گیا, چاند گرہن ہو گیا, سورج گرہن ہو گیا. حضور ہمیشہ کہاں کا رخ کرتے تھے, مسجد کا. ان کو یہ ہوتا تھا کہ شاید اللہ کا عذاب نہ آ جائے, اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ, لیکن یہ ہمیں سکھانے کے لیے. اس کے بعد جی یہ آپ نے ساری باتیں سن لی. اس کے بعد اب یہ پرسیکیوشن انہوں نے اور بڑھا دی. انہوں نے کہا یہ تو معاملہ سیٹل نہیں ہو رہا کسی بھی طرح. دنیاوی وہ کر کے دیکھ لیے, مال و دولت پیش کر کے دیکھ لی, روحانی کمپرومائز کر کے دیکھ لیا, معاملہ سیٹل نہیں ہو رہا. اب پرسیکیوشن بڑھا دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ حبشہ ہجرت کر جائیں. 10 سے 12 لوگ تھے, ایک روایت میں آتا ہے 4 سے 5 لوگ تھے. یہ پہلی ہجرت ہے. حبشہ کی بھی 2 ہجرتیں یاد رکھیے گا. تو اور یہ جو ہجرت تھی اس میں سارے بڑے خاندان کے لوگ تھے. تو حضرت عثمان بن عفان, حضرت مصعب بن عمیر, حضرت عثمان بن مخزوم, بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے اچھے بیک گراؤنڈ سے تھے. حضرت عثمان بن مخزوم کو اس کا امیر بنایا, اس ہجرت کرنے والی جماعت کا. یعنی کہ ایک چیز اور ہمیں سیکھنے کو یہاں سے ملتی ہے کہ امیر کے بغیر کوئی جماعت نہیں ہوتی پوری, چاہے 4 کی ہو, 5 کی ہو, چاہے 10 کی ہو یا 12 کی ہو. تو یہ لوگ ابیسینیا چلے گئے اور وہاں پہ حضور نے فرمایا کہ آپ ایک کنگ کو پائیں گے, نجاشی اس کا نام ہوگا, بڑا جسٹ رولر ہے. اچھا یہ لوگ چلے گئے پیچھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دن عبادت کر رہے تھے اس کا خانہ کعبہ میں, تو نماز میں تھے. تو یہ خبیث جو ابو جہل, اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے گالیاں بکی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مارا. اب کوئی مسلمان اگین ویک تھے مسلمان, تو نہیں تھا کسی کے اندر طاقت کہ یہ بات عام کر سکے. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب شکار کر کے آ رہے تھے, اور شکار کر کے آ رہے تھے اور ان کو کسی نے کہا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ انہوں نے بدسلوکی کی ہے. حضرت حمزہ نے اپنی بو اور ایرو
ویسے کہ ویسے اپنے اوپر رکھی ہوئی تھی، شکار ہی ماشاءاللہ شیروں کا کرتا تھا. تو اور سیدھا گئے اس کے پاس، ابو جہل کے پاس. ابو جہل کو مارا ایک تھپڑ، اور جب ابو جہل کو ایک تھپڑ رسید کیا نا تو اس کے منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا. مطلب کہ تھپڑ کی آپ انٹینسٹی دیکھیں کیسی ہوگی کہ منہ سے خون نکل گیا کہ تم میرے نیفیو کو کیسے جو ہے وہ ہاتھ لگا سکتے ہو، ہماری اوقات کیا ہے. میں اس کا دین فالو کرتا ہوں، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان لوگوں کی حالت خراب ہو گئی کہ حمزہ بن عبد المطلب مسلمان ہو گئے. تو اگین وہی والی بات کہ یہ جو کفار ہیں یہ حضور کے اوپر جتنی مرضی بکواس کر لیں اس کے بعد دین ہی پھیلتا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر ہی نکالتے ہیں. تو حضرت حمزہ اسلام لے آئے، پھر حضرت حمزہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنا شروع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ معاملہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد حضرت حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ دونوں عمر میں سے ایک عمر کو جو ہے نا کے ذریعے اسلام کو طاقت بخش. تو اس میں حضرت عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام. عمر بن ہشام آپ کو پتہ ہے جو اس کے حالات تھے وہ ہدایت والا تھا ہی نہیں، اس کی وہ شکل ہی نہیں تھی ہدایت والی. حضرت عمر بن خطاب کے حق میں یہ دعا قبول ہوتی ہے. اور وہ لیکن اس سے پہلے ایک انسیڈنٹ ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے موسٹلی لوگوں کو. حضرت عمر بن خطاب جلالی تو تھے شروع سے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نا آج اس صبح اٹھے ایک دن اور کہا کہ آج میں اس معاملے کو ختم کرتا ہوں. یہ کیا روزانہ کا ہے، کوئی فیملی ممبر کبھی کسی سے ٹوٹ رہا، کوئی کسی سے ٹوٹ رہا. آج تلوار پکڑی اور گھر سے نکل گئے. گھر سے نکلے تو راستے میں ایک صحابی ملے، کدھر جا رہے؟ میں آج نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا. انہوں نے ہمیں جو ہے نا آپس میں ہم بانٹ چکے ہیں اور آپس میں ہماری جو ہے نا پرابلمس پڑتی ہیں. ان کا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، کرنا ہے نا تو اپنے گھر سے شروع کرو. ان کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا فاطمہ بنت خطاب مسلمان ہو چکی ہیں، حضرت سعید ان کے ہسبینڈ جو اشرف میں وہ بھی مسلمان ہو چکے. حضرت عمر وہیں سے ٹرن ہو کے حضرت فاطمہ بنت خطاب کا جا کے نوک کرتے اور کہتے دروازہ کھولو. تو اب اندر اس وقت حضرت خباب جو ہے ان کو پڑھا رہے تھے قرآن. قرآن تو کوئی ایسی بوکش اس میں تھا نہیں، ایک کوئی چمڑے کے اس پہ لکھا ہوا تھا. انہوں نے فوراً اس چیز کو چھپایا. خیر حضرت عمر انٹر ہوئے، کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. انہوں نے چھپانے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا. حضرت فاطمہ بنت خطاب کو اتنا مارا کہ ان کے منہ سے خون جاری ہونا شروع ہو گیا. تو حضرت عمر کو وہاں تھوڑی سی جو ہے نا بہن کا خون دیکھ کے نا وہ ٹھنڈے ہو گئے تھوڑا سا. تو انہوں نے کہا کہ اب تھوڑی دیر سکون کرو، مجھے بتاؤ تم پڑھ کیا رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسے ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، پہلے جا کے نہائیں دھوئیں اور پھر آ کے ہم آپ کو وہ چیز دیں گے. اب حضرت عمر نے کو جب وہ سامنے رکھا گیا تو سورہ توحہ تھی، اور سورہ توحہ کے پہلی 4 آیتیں جب چوتھی میں پہنچے نا حضرت عمر رونا شروع ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ یار بس یہ کافی ہے. یہ کسی حضرت عمر آپ کو پتہ ہے بہت پڑھے لکھے تھے اور وہ اس چیز کو پہچان گئے تھے کہ کسی عام بندے کا کلام نہیں ہے، سم تھنگ فرام اوپر سے آیا ہے. تو حضرت عمر نے جب توحہ پڑھا، توحہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے حروف مقطعات میں آتا ہے، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے. اس کے بعد اگلی آیت یہ پڑھی کہ we have not revealed the Quran to you or prophet to cause you distress. آپ کو تکلیف دینے کے لیے ہم نے قرآن نازل نہیں کیا، but as a reminder to those جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. It's a revelation from one who created the earth and high heavens. بس یہ شاید پہنچے تھے حضرت عمر کو سمجھ آ گئی کہ ابھی مجھے اور آپ کو یہ شاید عام باتیں لگ رہی ہوں. وہ عربی کے چیمپئن تھے. اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ رک کے رونا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا ٹیک می ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور کے پاس لے جائیے. حضور کے پاس جب انہوں نے کہا کہ کس سلسلے میں جانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بس آپ لے جائیں مجھے وہاں پہ. تو حضور کے پاس دار ارقم میں لے کے گئے تو حضرت حمزہ بھی اندر بیٹھے تھے. حضرت حمزہ نے کہا کہ عمر آئے ہیں، لیٹ ہم کم. اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو سبحان اللہ ہم ان کو گلے لگائیں گے، اور اگر کسی بری نیت سے آئے، وہ تلوار دیکھی تھی ہاتھ لٹکی ہوئی تھی ہاتھ میں، وہ ایک ہی تلوار سے ان سے مقابلہ کرو.
خیر دروازہ کھلتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پہ بریوری، آپ دیکھیں حضور کی بریوری دیکھیں، حضرت عمر کا وہ پکڑ لیا کپڑے گریبان، عمر کیوں آئے ہو؟ حضرت حمزہ کی ضرورت ہی نہیں پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم was brave enough to take حضرت عمر on. کیوں آئے ہو؟ اور کہا کہ یا رسول اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کوئی بات نہیں کی شہادت ڈکلیئر کر. حضور نے وہاں پہ اللہ اکبر کا کہا، اور پھر اس کے بعد وہ پورا کہتے ہیں کہ اس دن مدینہ جتنی مکہ جتنی زور سے اللہ اکبر کی نعرہ سے گونجا کسی دن نہیں گونجا. پھر حضرت عمر نے حضور سے چند سوال کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے کہا کہ ہم حق پہ، کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا سچا ہے. انہوں نے کہا پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ایسی کی تیسی. تو حضرت عمر جو تھے وہ 40th مسلم تھے جو نریشنز بتاتی. تو انہوں نے کیا کہ 20 کی 2 روز بنائی، ایک رو کو لیڈ کیا حضرت حمزہ نے اور ایک رو کو لیڈ کیا حضرت عمر نے. And they went to Kaaba and started praying there. تو حضرت عمر اور حضرت حمزہ کی اس اسلام لانے سے مسلمانوں کو یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دی جو پہلے ڈرتے تھے مسلمان. اور پھر حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ وہ کون ہے، یہ ریومرز پھیلانے والا کون ہے مکہ میں؟ سب سے جلدی ایسے پھیلائے یہ بات پھیلاتا ہو جیسے آگ پھیلتی نا جنگل میں. تو جمیل نامی ایک بندہ تھا، ان کا یہ بہت جلدی ہے، اس کو بس آپ ایک بات بتا دیں پورے مکہ کو پتہ چل جائے. پہاڑ نہیں ہوتے جب، تو اس کا پہاڑ جمیل تھا. تو وہ جو ہے نا حضرت عمر نے کہا کہ اس کے سامنے جا کے اپنا کلمہ دہرایا، تو وہ بات مکہ میں ایسے پھیلی. تو یہ بھی ایک چیز شو کرتا ہے کہ حضرت عمر کی بریوری کس لیول کی تھی کہ ان کو ڈر کوئی نہیں تھا، جس کو برا لگتا لگے باہر میں جائے. پھر کئی روایات میں آتا ہے لوگوں کے گھر جا کے دستک دے کے بتا دیتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، کر لو جو کرنا ہے، مرو آؤ، جس نے مطلب جو میرے ساتھ پنگا کرنا ہے کر لیا. کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی حضرت عمر کے سامنے. حضرت عمر کی بڑی سروسز ہیں بعد میں، پھر آپ کو پتہ ہے دین اسلام میں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہو تو عمر ہو. جہاں سے عمر گزرتا ہے وہاں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. اور حضور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی بہت تقویت فرمائی ہے قرآن کے اندر، ان کی کئی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ کیا ہے. تو حضرت عمر کے بڑے رتبے ہیں. اسی طرح سیدنا حمزہ کے بہت بڑے رتبے ہیں، شیر خدا ہے، اسد اللہ ان کا لقب بھی تھا، اور شہیدوں کے سردار ہیں، جو سید الشہداء کہا جاتا ہے حضرت حمزہ کو. تمام شہیدوں کے سردار ہوں گے جنت میں انشاءاللہ. تو اب مسلمانوں کو جب یہ جو ابیسینیا چلے گئے ہوئے تھے، حبشہ چلے گئے تھے مسلمان، وہ سمجھے کہ یار اگر عمر اور حمزہ مسلمان خبر میں پھیلی گیا اور قریش نے اسلام ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے حبشہ سے واپس ٹریول کیا اور مکہ آئے تو دیکھا کہ نہیں، خبر غلط تھی. ٹھیک ہے، 2 بہت نون پرسنالٹیز نے اسلام قبول کر لیا، لیکن قریش تو ویسے ہی ویسی. تو یہ ایک غلط خبر پہنچائی گئی تھی ابیسینیا تک. اب اس کے بعد دوسری ہجرت ہوگی حبشہ کی طرف، اور اس میں پھر زیادہ لوگ جاتے ہیں 72 کے قریب. وہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. تو یہ سارے واقعات ہیں حبشہ کی ہجرت سے پہلے تک، جس میں 2 بڑے پلرز آف اسلام جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کافی مدد فرمائی. اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. لیکن اگر طاقتور لوگ اللہ کے دین کے محتاج بن جائیں نا، تو اس کا ایک افیکٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایک کیا لفظ استعمال کروں میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایک اسٹرانگ مومن پسند ہے کمپیئر ٹو اے ویک مومن. اللہ کو پسند ہے کہ مومن اسٹرانگ ہو ایز کمپیئر ٹو اے ویک مومن.
یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے ویک مومن پسند نہیں، ویک مومن بھی پسند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا جو مومن ہے وہ اسٹرانگ ہو، اپولوجیٹک نہ ہو، اس کو لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو، اپنا دین فالو کرتے ہوئے اس کو کوئی شرم نہ آتی ہو. اس لیے حضرت حمزہ اور حضرت عمر جو تھے دے ور اسٹرانگ پیپل. اور خیر وہ تو مومن سے بہت اونچے مرتبے پہ تھے، وہ تو صحابہ تھے، اور پھر حضرت حمزہ تو اہل بیت میں بھی تھے، تو ان کو تو ڈبل وہ حاصل ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ ڈٹے ہوں، وہ پاورفل ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. آج آپ کا ملک پاکستان حالت جو مرضی آپ دیکھ لیں، لیکن پتہ نہیں ایک خوف اللہ نے طاری کیا ہوا اس ملک کا لوگوں کے اوپر کہ پتہ نہیں پھٹ جائیں گے، پھاڑ دیں گے یا تباہ کر دیں گے، یا وہ ایسی قوم رہتی جنگلی قوم رہتی. حالانکہ ہماری اکانومی کا آپ کے سامنے پٹھا بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ ہمارے سامنے، لیکن ایک خوف اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ڈالا ہوا ہے. مسلمانوں کی لاسٹ لائن اور ڈیفینس جو ہے وہ پاکستان ہے. جتنے مسلم کنٹریز ہیں سب سے پوچھ لیں، سعودی عرب کے پاس کیا کام ہے؟ تیل بھرا ہوا ہے تیل سے، لیکن جرت نہیں ہے. پیسہ ہے، جرت نہیں ہے. فوج چاہیے تھی تو پاکستان سے منگواتے. اسی طرح کوئی بھی آپ نیشن دیکھ لیں، ایجپٹ کو دیکھ لیں، ایک زمانے میں یہ 1.5 لاکھ تھی اسرائیل کی فوج، 75,000 تھی، مار کھا گئی. کیوں؟ کیونکہ یاشی کی عادت پڑ گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لحاظ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک طاقتور ملک دیا ہوا ہے، چاہے کاغذوں میں ہی ہو، لیکن یہ کہ وہ ایک افیکٹ ڈالتا ہے دشمن کے اوپر. کیوں مرضی ہو، آپ کے اوپر دشمن حملہ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا. اور اللہ جزائے خیر دے ڈاکٹر صاحب کو، جنہوں نے پاکستان کو، اللہ ہی ذریعہ بناتا ہے، جنہوں نے پاکستان کو اس سٹیج تک لے آئے. اللہ آپ سب کو بھی جزائے خیر دے.